السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامعۃ المسیح چلتوم کا سبق نمبر 58 پڑھیں گے۔ ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز ہے ابواب العلم کا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ جب اللہ رب العزت بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ وفی الباب عن عمر وابی ہریرہ ومعاویہ، یعنی کہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، وہ مزاج شریعت سے واقفیت ہے۔ باب فضل طلب العلم، طلب علم کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس راستے کو اختیار کرے یا جو شخص اس راستے پر چلے جس کے ذریعے وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے۔ یعنی کہ جو طلب علم میں سعی اور کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے۔ من سلک طریقا، جو اس راستے پر چلے جس میں وہ علم کا متلاشی ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ عن الربيع بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلب علم بھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلب علم میں نکلے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ هذا حدیث حسن غریب۔ اگلی روایت عن ابی داود عن عبداللہ بن صخبرۃ عن صخبرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم تلاش کرے اور علم کی طلب کرے تو کان کفارۃ لما مضى، تو یہ طلب علم اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ هذا حدیث ضعیف الاسناد۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ابو داود جن کا نام نفیع الاعمى یضاعف فی الحدیث، جو کہ حدیث میں ضعیف قرار دیے گئے۔ ولا نعرف معا لعبد اللہ بن صخبرہ کبیر شیء ولا لابیہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے سند پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ باب ما جاء فی کتمان العلم، کتمان علم کے بارے میں جو روایت یعنی کتمان علم پر جو وعیدی کلمات وارد ہوئے ہیں اس کا بیان۔ علم کو چھپانا۔ عن عمارة بن زازان عن علی بن الحکم عن عطاء عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے علم کے متعلق سوال ہوا جس کو وہ جانتا تھا پھر جاننے کے باوجود وہ اس کو چھپائے، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ الجم یوم القیامت بلجام من النار، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ وفی الباب عن جابر وعبد اللہ بن عمرو حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن۔ کیونکہ جو موقع تھا بیان کرنے کا وہاں اس نے مسئلہ اور علم بیان نہیں کیا اور مسئلہ
بیان نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کی سزا کے طور پر اس کو منہ میں لگام دے دی جائے گی۔ باب ما جاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم، اس کا بیان ہے کہ جو طلباء کرام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی برتنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اس کا بیان۔ عن سفیان عن ابی ہارون قال كنا ناتي ابا سعید فيقول مرحبا بوصیة رسول اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہم ابو سعید کے پاس آیا کرتے تھے، وہ استقبال کرتے ہوئے یوں کہتے، مرحبا بوصیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے سبب تمہارا آنا مبارک ہو۔ بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان الناس لکم تبعن، کہ لوگ تمہارے پیچھے آویں گے، یعنی کہ تمہارے پاس لوگ آویں گے۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور بے شک کہ لوگ اقطار ارض سے تمہارے پاس آئیں گے، یعنی کہ زمین کے کناروں سے، مختلف کناروں سے لوگ تمہارے پاس آویں گے۔ یتفقہون فی الدین، تفقہ فی الدین کی غرض سے۔ وَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، اور جب وہ تمہارے پاس آویں تو ان کا خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا اور ان سے بھلائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا۔ تو حاشیے میں لکھا ہے فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، یہ صحابہ کو خطاب ہے، مطلب یہ ہے ساری حدیث کا، یأتونکم من اقطار الارض لطلب علمکم، طلب علم کے لیے روئے زمین سے، چپے چپے سے لوگ تمہارے پاس آویں گے۔ کیوں؟ لأنکم اخذتم افعالی و اقوالی، کہ تم میرے افعال اور اقوال دیکھ چکے ہو، تمہارے پاس علم ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے، اقوال بھی ہیں میرے اور افعال بھی ہیں، تو اس لیے وہ تمہارے پاس جب آویں گے فَاطْلُبُوا الْوَصِيَّةَ وَالنَّصِيحَةَ لَهُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ بِالتَّعْلِيمِ وَالْوَعْظِ، وعظ اور تعلیم میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ قال علی بن عبد اللہ قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضاعف أبا هارون العبدي، قال يحيى بن سعيد وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين۔ بعض حضرات نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یحییٰ بن سعید تو یہ کہتے ہیں کہ ابن عون ابو ہارون عبدی کی روایات لیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا۔ یہی وہ روایت، اسی کی مفہوم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل مشرق سے، مشرق کی جانب سے لوگ آویں گے دین کا علم سیکھنے، جب وہ تمہارے پاس آویں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ قال فكان ابو سعید اذا رآنا قال مرحبا بوصیت رسول اللہ، اور یہ کہتی ہیں کہ جب ابو سعید خدری ہمیں دیکھتے تھے تو جواب میں کہتے تھے کہ استقبال کرتے ہوئے مرحبا بوصیت رسول اللہ۔ باب ما جاء فی ذهاب العلم، علم کے اٹھ جانے چلے جانے کا بیان۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، آپ نے فرمایا کہ علم اللہ رب العزت یوں نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیں، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العزت علماء کے اٹھا لینے سے علم اٹھا لیں گے۔ حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ جب نہیں چھوڑیں گے کسی عالم کو تو لوگ جوہلا کو اپنا سردار اور قاضی اور فیصل بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ،
پس ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جب فتویٰ دیں گے فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. اگلی روایت عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله فشخص ببصره إلى السماء. ابو الدرداء سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر فرمایا هذا اوان يختلس العلم من الناس، ابھی علم کے لوگوں سے اٹھا لیے جانے کا وقت منکشف ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اس علم میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہ پا سکیں گے. تو علم سے مراد علم وحی ہے، علم وحی ہے. فَكَأَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ كُوشِفَ بِاقْتِرَابِ أَجَلِهِ، گویا کہ جب آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات کی مدت کے قریب ہونے کا وقت منکشف ہوا تھا کہ آپ کی وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے، یہ منکشف ہوا. تو آپ نے فرمایا ھذا اوان یختلس العلم من الناس، لوگوں سے علم وحی کے اٹھائے جانے کا وقت منکشف ہوا ہے کہ اب وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پا سکیں گے. فقال زیاد بن لبید الانصاری، تو زیاد بن لبید انصاری جو اس طریق میں ایک راوی ہیں، یہ راوی نہیں ہے کہ یہ زیاد بن لبید الانصاری یہ جبیر بن نفیر کے ہم عصر ہیں، یعنی تابعین میں سے ہیں. تو یہ تابعین میں سے ہیں. یہ کہنے لگے کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. فواللہ لنقرأنه ولنقرئنه لنساءنا وابناءنا، اللہ کی قسم ہم قرآن خود بھی پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. فقال، تو اس پر فرمایا ثقلت کا امکا، ثقلت کا امکا. جبیر بن نفیر کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے اے زیاد، ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ، کہ میں تو تجھے اہل مدینہ کے فقہاء میں سے شمار کرتا تھا. هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم، یہ تورات اور انجیل یہ بھی یہود و نصارہ بھی تو پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو سکھاتے ہوں گے. فماذا تغنی عنہم، بس پھر کیا چیز کارآمد ہوئی. قال جبیر، جبیر کہتی ہیں فلقیت عبادۃ بن صامت، میری عبادہ بن صامت سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا الا تسمعوا الی ما یقول اخوک ابو الدرداء، کہ آپ وہ سن رہے ہیں جو آپ کے بھائی ابو الدرداء یعنی صحابی رسول ابو الدرداء جو یہ بیان کر رہے ہیں. فاخبرته بالذی قال ابو الدرداء، تو میں نے وہ حدیث بیان کر دی ان کے سامنے جو ابو درداء کہہ رہے تھے. قال صدق ابو الدرداء، تو عبادہ بن صامت نے کہا ابو درداء سچ کہتے ہیں. ان شئت لأحدثنک بأول علم یرفع من الناس الخشوع، اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں سب سے پہلے کیا چیز اٹھ جائے گی. تو سب سے پہلے خشوع اٹھ جائے گا، سب سے پہلے خشوع اٹھ جائے گا. یوشک ان تدخل مسجد الجامع فلا ترى فی رجلا خاشعا، بس تو بڑی 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 مسجد میں تو دیکھے گا، داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ اس میں کوئی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ملے گا. هذا حدیث حسن غریب. ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان، وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن الجبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك عن النبي. باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا، اس کا ذکر ہے کہ جو
دنیا جو دین کے علم کو دنیا کے لیے طلب کرے اس پر وعیدی کلمات ہیں. جی وہ بھی قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقداد العجلی البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم طلب کرے لیجاری بہ العلماء تاکہ اس علم کے ذریعے سے علماء کا مقابلہ کرے یا علماء کے سامنے کھڑا ہو معارضت فی الجری، اور یہ بھی کہا گیا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ فخر کرے، او لیماری بہ السفہاء یا اس علم کے ذریعے سے وہ بے وقوفوں سے جھگڑا کرے، او یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، اور یا وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرے. یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی غرض ہو اس کی، طلب علم سے مقصود اس کا علماء میں مناظرہ کرنا، معارضت کرنا، اور بے وقوفوں سے جھگڑا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرنا مقصود ہو، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کر دے، جہنم میں داخل. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه واسحاق بن يحيى بن طلحه ليس بذلك القوي عندهم تكلم فيه من قبل حفظه. اگلی روایت عن خالد بن دوریک عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعلم علما لغیر اللہ او اراد بھی غیر اللہ فلیتبوا مقعد من النار، جو علم حاصل کرے غیر اللہ کے لیے، یعنی کہ جو علم حاصل کرے اس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اراد بھی غیر اللہ، غیر اللہ، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ کے غیر کا ارادہ کرے، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ فی الباب عن جابر هذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث ایوب الا من هذا الوجه. اگلا ترجمۃ الباب باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع، جو احادیث سنی ہے اس کو آگے پہنچا دینے پر ترغیب، اس کا بیان. یعنی کہ جو احادیث یا قرآنی آیات سن لی ہیں ان کو آگے پہنچا دینا، اس کے اوپر جو ترغیب آئی ہے اس کا بیان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبي قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأل عنه فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سر سبز و شاداب رکھے، جو ہم سے حدیث کو سنے اور اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں کو پہنچا بھی دے، یاد کرے یہاں تک کہ وہ دوسروں کو پہنچا دے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقہ، کتنے حاملین فقہ ایسے ہیں جو خود فقیہ نہیں ہے، اور کتنے حاملین فقہ کہ جو ایسے شخص تک حدیث پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ
فقیہ ہیں۔ تو اس لیے بسا اوقات جس کو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس حدیث کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے اور اس سے مسائل کا استنباط کر لیتا ہے جو کہ حدیث بیان کرنے والا اس پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ، کہ جس کو بیان کی جا رہی ہے وہ حاملین فقہ سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبیر بن مطعم وابی الدرداء وانس۔ حدیث زید بن ثابت حدیث حسن، جبکہ حدیث زید وہ حدیث حسن ہے۔ اگلی روایت عن سماک بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابی، عبد الرحمن اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال سمعت النبي يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغ كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامعی۔ اس کے اندر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ جن کو حدیث یا بات دین کی پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ محفوظ۔ یہاں سامع سے مراد وہ جو پہلے حدیث کو سن چکا اور وہ آگے بیان کر رہا ہے۔ تو مبلغن کہ جس کو پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ اس بات کو محفوظ کرتا ہے سننے والے سے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، یہ سرسبز و شاداب رکھے اللہ تعالی، سرسبز و شاداب رکھے اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور محفوظ کرے اور یاد رکھے اور وہ من نوعاً پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ الی من افقہ منہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم۔ آپ نے یہ فرمایا اس میں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن تین خصلتوں پر بندہ مسلم کا دل وہ حسد نہیں کرتا۔ یغل بضم الیا، حسد کرنا، کینہ کرنا، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جن میں بندہ مسلم کا دل وہ حسد اور کینہ نہیں کرتا۔ یا دوسرا یہاں پر یغل بھی ہے، لا یغل علیہن قلب مسلم، کہ مسلمان کا دل اس کو حقیر نہیں جانتا۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا۔ ومناصحت ائمۃ المسلمین، اور دوسرا مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیرخواہی چاہنا اور ان کی خیرخواہی چاہنا، اور لزوم جماعت مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، چمٹے رہنا۔ فإن الدعوة تحيط من ورائهم، بے شک ان کی دعوت اور ان کی دعا ان کے بعد والوں کا بھی احاطہ کرے گی، بعد والوں کا بھی احاطہ کرے گی۔ باب ما جاء في تعظیم الكذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے سخت ناپسندیدہ ہونے کا بیان۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ آپ نے فرمایا کہ جو عمدن مجھ پر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگلی روایت عن ربیعی بن حراش عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی یلج النار۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر جھوٹ مت بولو، یعنی جھوٹ میری طرف منسوب مت کرو، جو میں نے کہا نہیں اور جو میں نے کیا نہیں وہ میری طرف منسوب مت کرو، یوں میری طرف جھوٹ منسوب مت کرو۔ فإنه من كذب علی، جو مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وفي الباب عن ابی بکر وعمر وعثمان والزبیر وسعید بن زید
عبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وأمر بن عبسة وعقبة بن عامر. اتنے صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، اس مضمون کی روایات مروی ہیں۔ حدیث علی بن ابی طالب حدیث حسن صحیح. قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتمر اثبت اهل الكوفه، وقال بقي لم يكذب ربيع بن حراش في الاسلام كذبه. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علي حسبت انه قال متعمدا، میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن انس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى انه كذب. اس کا بیان ہے کہ جو حدیث کی روایت کرے وہ سمجھتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حدیث کو روایت کرے۔ عن المغیرة بن شعبة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا، جو میری طرف سے حدیث بیان کرے، وہو یرا انہ کذب، اور وہ اپنے جھوٹا ہونے کو جانتا بھی ہو، فہو احد الکاذبین، تو یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة. هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أتخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تو فرماتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن سے یہ مسئلہ دریافت کیا، اس حدیث سے متعلق تھا کہ جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا من حدث عنی حدیثا، جو میری طرف سے حدیث کو بیان کرے جبکہ وہ اپنے جھوٹا ہونے کا یقین رکھتا ہو تو وہ ایک جھوٹا ہے۔ تو میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی سند وہ جھوٹی ہے، ان اسناد خطا، یا وہ یہ جانتا ہو کہ اس کی سند میں غلطی ہے اور خطا ہے، اتخاف ان یکون قد دخل فی حدیث النبی، کیا آپ ڈرتے ہیں، کیا آپ خوف کھاتے ہیں کہ ایسا شخص بھی اس حدیث میں موجود وعید میں داخل ہے کہ جو شخص حدیث بیان کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے یا اس حدیث کی سند خطا ہے، غلطی ہے، کیا یہ بھی اس حدیث میں موجود وعید میں داخل ہے؟ او اذا روى الناس حديثا مرسلا فاسند بعضهم او قلب اسناده يكون قد دخل في هذا الحديث، یا جب لوگ کسی حدیث کو مرسل روایت کرے اور کوئی شخص اس حدیث کو مسند روایت کرتے جس میں سند متصل ہو اور مرفوع ہو، تو وہ کوئی شخص اگر اس کو مسند روایت کر دے یا اسی طرح اس کی سند کو یا قلب کر دے، سند کے اندر تبدیلی لے آئے، کیا یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے، وعید میں داخل ہے؟ فقال لا، تو عبداللہ بن عبد الرحمن نے یہ کہا کہ یہ وعید میں داخل نہیں ہے۔ سند کی مرسل روایت کریں لوگ اکثر اور وہ کوئی بعض لوگ اس کو مسند روایت کر دیں، یا اسی طرح سند کے اندر کوئی کمزوری اور ضعف ہو اس کے باوجود وہ حدیث بیان کرے، تو یہ وعید میں داخل نہیں ہے۔ انما معنی هذا الحدیث، بلکہ حدیث کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے اذا روى الرجل حدیثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي اصل، کہ ایسی کوئی شخص حدیث بیان کرے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت بالکل یہی معروف ہی نہ ہو،
فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، تو وہ حدیث بیان کرے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہو جائے گا، وعید میں داخل ہو جائے گا۔ باب ما نهی عنه ان يقال عند حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جس بات کے کہے جانے کی ممانعت ہے اس کا بیان۔ جی، عن ابی رافع وغیرہ رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه۔ جی، ابو رافع اور اس کے علاوہ اس کو مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی ہرگز نہ دیکھوں نہ پاؤں کہ وہ شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور کوئی ایسا حکم آوے اس کے پاس کہ جو میں نے حکم دیا ہو یا میں نے جس سے منع کیا ہو، اور وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، ہم تو جو کتاب اللہ میں ہے اسی کی اتباع کریں گے، تو ایسا ہرگز میں نہ پاؤں۔ اور روى بعض عن سفیان عن ابن المنکدر عن النبی مرسل، اس میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح کتاب اللہ حجت ہے اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت ہے، اور آپ کے فرمان بھی حجت ہیں، آپ کے فرمان بھی حجت ہیں۔ وہ اس حدیث میں جو راوی آئے ہیں جو مرفوع روایت کرتے ہیں وہ ابو رافع، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نام ہے اسلم۔ جی، عن المقداد ابن معدی قریب قال قال رسول اللہ الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا في حلال استحللنا وما وجدنا في حرام فحرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب آگاہ ہو جاؤ کہ عن قریب ایک شخص کہ جس کے پاس میری طرف سے حدیث پہنچے گی اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس کتاب اللہ ہی ہے، جو اس میں ہم نے حلال پا لیا ہم اسی کو حلال جانتے ہیں، اور جو اس میں حرام پا لیا ہم نے اسی کو حرام قرار دیا۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ باب ما جاء فی کراہیت کتابت العلم، کتابت علم کی کراہیت کا بیان۔ عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال استأذنا النبي في الكتابة فلم يأذن لنا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہم نے کتابت حدیث سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن زيد بن اسلم ورواه همام عن زيد بن اسلم۔ تو کتابت حدیث عہد صحابہ میں اور عہد نبوی میں کتابت حدیث کے حوالے سے تفسیر مصطلح حدیث میں سیر حاصل بحث ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں، جو سبق ہو چکا ہے وہاں دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کی تطبیق دونوں روایات کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں اقوال جو تطبیق کے دو جوابات ہیں وہ وہاں پڑھ لیں۔ باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ، عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي فيسمع من النبي الحديث فيعجب ولا يحفظه، کہ ایک انصاری صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، احادیث سنتے تھے لیکن فیعجبہ، حدیث پسند آتی تھی لیکن یاد نہ ہوتی تھی۔ فشکا ذلك الى رسول اللہ فقال یا رسول اللہ انی اسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظه، کہ اے اللہ کے رسول کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، مجھے پسند ہوتی ہے لیکن میں اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے خط کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ حدیث کو لکھ لیا کریں۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو هذا حديث ليس اسناده بذلك القائم، وسمعت محمد بن اسماعیل يقول الخلیل بن مرہ منکر الحدیث۔
اگلی روایت عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذکر قصۃ فی الحدیث، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک قصے کا ذکر کیا. وقال ابو شاہ اکتبوا لی یا رسول اللہ، ابو شاہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے لکھ دیجئے اے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے تم اس خطبے کے کلمات لکھ دو. وفی الحدیث قصۃ عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أحد من أصحاب الرسول أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه يكتب وكنت لا أكتب. حضرت ابو ہریرہ کا یہ وہ مشہور قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے کوئی مجھ سے زیادہ احادیث نہیں رکھتا سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ان کے پاس ذخیرہ حدیث کا مجھ سے زیادہ ہے. هذا حدیث حسن صحیح ووهب بن منبه عن اخی وهو حمام بن منبه. باب ما جاء في الحديث عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے جو مروی روایات ہیں ان کے بیان میں جو احادیث ہے. جی عن ابی کبشۃ السلولی عن عبداللہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو آگے پہنچا دو. وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے روایات بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. عن ابی کبشۃ السلولی عن عبداللہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا حدیث صحیح. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. عن انس بن مالك قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. وفي الباب عن نبی مسعود البدری وبریدہ هذا حدیث قریب من هذا الوجه من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے سواری طلب کرتا ہے. فلم یجد عنده ما يحمله، آپ کے پاس کوئی سواری موجود نہیں تھی کہ آپ اس کو سوار کروا دیتے. فدلہ علی آخر فحملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی دوسرے کی طرف رہنمائی کی، چنانچہ انہوں نے اس کو سواری دے دی. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا اجر کے اور ثواب کے اعتبار سے کرنے والے کی طرح ہے، کرنے والے کی طرح، یعنی کہ جو اجر ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا، اجر و ثواب میں برابر ہیں، یعنی کہ ثواب ملنے کے اعتبار سے برابر ہے. وبی قال حد محمود بن غیلان قال حد ابو داود انبأنا شعبہ عن الاعمى قال سمعت ابا عمرو الشیبانی يحدث عن ابی مسعود البدری ان رجلا اتى النبي يستحمله فقال انه قد ابدع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فاتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عامله. یہی فرمایا. اگلی روایت حدیث دیکھیں. وہ بھی قال حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وقال مثل اجر فاعل ولم يشك فيه، اس کے اندر شک نہیں ہے راوی کو. عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا ولتجروا ولا يقضي الله على لسان النبي ما شاء. آپ نے فرمایا کہ سفارش کرو اور اجر پاؤ، اور ولا يقضي الله على لسان نبی ما شاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فیصلہ کر دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اگلی روایت عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم كفر من دمها، کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی جان
وہ ظلمن ناانصافی کی بنیاد پر قتل ہو تو اس کا وبال آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر آتا ہے، اس کا بوجھ اور اس کا وبال قابیل پر ہے۔ ذالک لأنه اول من اسن القتل، اس لیے کہ قابیل وہ شخص ہے کہ جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے یا قتل کو ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وقال عبد الرزاق سن القتل، هذا حدیث حسن صحیح۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔